السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 76 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جیہان کو ذرا سا بخار تھا، سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جیہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے وقت اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں تمہیں اروا کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا، جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ صبیحہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ او نو، بہارے نے ناک سکوڑی۔ وہ اتنی چھوٹی بے وقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں تم تو بہت بڑی ہو جیسے۔ اس نے ہنس کر بہارے کے سر پر چپت لگائی اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ رات تک جیہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے، مگر اب وہ ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خوامخواہ فکر لگی رہتی، سو وہیں کاؤچ پہ بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ باہر سے آتی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈ چام چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جیہان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر سکون سے سو رہا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ کے سرے پر ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ جامنی قمیص کے اوپر اس نے شاکنگ پنک دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جیہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارحم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جیہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو، شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی اس کا کر سکتی تھی۔ اسے متبادل پاسورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا، اور پھر اسے جیہان پہ کچھ ثابت بھی کرنا تھا۔ بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے جدا کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدم اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جیہان سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے سانس لیتا۔ حیا نے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ ابھی وہ موبائل سے بالش بھر دور ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی! وہ بوکھلا کر کراہتی وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جیہان ذرا سا کہنی کے بل اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم تو سو رہے تھے؟ وہ اتنی شاکڈ تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس جیسے ابھی تک رکا ہوا تھا۔ جیہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی، پھر گردن موڑ کے کاؤچ کے میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی سی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے اس لیے یہ لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا صرف دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جیہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ آر یو شور تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پہ ڈالے وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس۔
اس نے ذرا سا شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی کیوں؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہاریں کہاں ہے آج رات؟ وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ صفی نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک بڑی خبر دی تھی۔ اور تم نے یقین کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا نے لب حیرت سے ذرا سے کھل گئے۔ اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم بن گئی۔ ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نظروں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا؟ جی ہاں، اس کو واقعی صفی نے یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب۔ وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہاریں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں۔ تم تو بڑی تھی، تم ہی عقل استعمال کر لیتی۔ پھر وہی عقل کا طعنہ۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے اور وہ… ہاں لالچی، اسی لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبدالرحمن پاشا جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے۔ سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکالنا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔ بہاریں نے کہا تھا کہ وہ سب سے آخر میں جائے گی اور عائشہ کے پاس ماننے کے علاوہ وہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، مگر بہاریں نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا۔ نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب اسی کا تو ہوگا۔ ہوٹل میں، شیئرز، گھر میں اور کیا کیا نہیں دیا ہم نے اسے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کا کوئی بھی فرد واپس آئے۔ مگر وہ ہمارے پیچھے ڈروم بلاک تک آیا تھا اور میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری پہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ بہاریں نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کاؤچ پہ بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بیوقوف لڑکی ہے۔ اسے بہاریں پہ بالکل غصہ نہیں آیا۔ اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی، مگر اسے خود صفی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ مگر نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہاریں کو کپاڈوپیا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر یہ بات وہ اس وقت جہاد کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دم اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ بہت مشکل سے یہ کہہ کر وہ جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ کو لبوں پہ روک کے وہ اٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے کام ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی۔ وہی غصے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے والی عادت۔ باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا۔ وہ اس بینچ پہ دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل بھر آ رہا تھا شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھے۔ بدتمیز، کبھی سوتا بھی تھا کہ نہیں؟ اتنی زور سے ہاتھ پکڑا۔ اس نے
چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا۔ اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ دفعتاً دائیں جانب آہٹ ہوئی۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا تو یہ طے تھا کہ وہ ہر دفعہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، ابھی نرس نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جیحان جواب دیے بغیر اس کے ساتھ بینچ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئیں؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی، پر وہ چاندی سی نہیں تھی کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بری لگ رہی تھی۔ ہاں خیر لگ تو رہی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر آ جاؤ، میں برداشت کر ہی لیتا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر کا بھی لحاظ نہ کرتی۔ تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے جس کو میں کبھی حل نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بیزاری کس بات پہ تھی، مگر تھی ضرور۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہے کہ تم کسی چیز کی کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو، اس پہ جالے پھر سے بن جائیں گے۔ یہ جو تم بار بار اسٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور مایوس ہونے لگتی ہو نا، یہ اسی وجہ سے ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس فیز میں یوں بیزار ہو کے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ خود کو منفی رد و عمل سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر اسی چیز کا نام ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مضبوط سوچ پہ جمائے رکھنا۔ جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا تھا وہ تبھی چونکی تھی، کچھ یاد آیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی مجھ سے، مکڑی کے جالوں کی۔ وہ بولی تو اس کی آواز سے ناراضی مفقود تھی، صرف گہری سوچ پنہاں تھی۔ سرد خاموش کوریڈور میں ایک دم ہلکا سا اندھیرا چھا گیا اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندی فرش پہ گرنے لگی۔ ضرور کہیں ہوگی۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اسی کی پہلیوں پہ اسی طرح غور کرتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اسے لگا کہ اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے۔ وہی دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی باتیں۔ تو پھر میں قرآن کی پہلیاں کیوں حل نہیں کر سکتی؟ سر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سورہ الاحزاب کی آیت میں کچھ ہے جو میں مس کر گئی ہوں۔ دور کوریڈور کے سرے پہ گہری چاندی اسی کے گرد میں لپٹتی جا رہی تھی۔ ہر آدمی ایک ہی آیت کو مختلف طور پہ دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر وہ جو بھی چیز ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا وہ صورت یا صرف وہ الفاظ کوئی نیا راز دے گا اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا۔ چاندی کا پانی سا فرش پہ بہتا اب ان سے ذرا سا ہی دور تھا۔ کیا تم میرے لیے اس پہیلی کو حل کر سکتے ہو؟ حیا، قرآن اور نماز، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو خود ہی کرنی ہوتی ہیں، یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ چاندی کا ورق اس کے قدموں میں آتا ان کو بھی لپیٹنے لگا۔ چاندی کے مجسمے لوٹ آئے تھے۔ لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں، جیسے چاندی کے مجسمے نے دانت سے نچلا لب دبایا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جیسے تم نے سورہ
الفلق تو پڑھی ہوگی۔ او جہان، کس کو سورہ الفلق، سورہ الناس زبانی یاد نہیں ہوگی؟ اوکے، پھر سورہ فلق کی تیسری آیت یاد کرو۔ وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے یہاں عموماً کیا جاتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک، چاندی کی تہ پورے کوریڈور پہ چڑھ چکی تھی، ہر سو مدھم سی جگمگاہٹ تھی، یعنی کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہاں غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا، یعنی کہ رات، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ کیا تم وہ مطلب جانتی ہو؟ نہیں۔ چاندی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پلک جھپکے بنا پہلے مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سحر ٹوٹ نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا بلکہ دکھاتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اٹھا، وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندی اندر جھانک رہی تھی۔ جہان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تو اس نے باہر اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ہے غاسق۔ حیا نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا۔ وہاں سیاہ آسمان پہ چاند کی ایک ٹکیا جگمگا رہی تھی۔ چاند؟ غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے، اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے جہان کو دیکھا۔ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اثبات میں ہلایا۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کے شر سے پناہ، مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کا مد و جزر؟ حیا نے سر اثبات میں ہلایا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو۔ چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر وہ سمندر کی بات ہے، انسان کا اس سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے۔ چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اور اس نے انگلی سے حیا کی کنپٹی کو چھوا۔ ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب لوگوں کا دماغ غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور پاگلوں کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ وہ کسی سحر کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم لیونا کہتے ہیں اور پاگل کو لیونیٹک کہتے ہیں۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ انسان کے حواس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مریض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے، مگر اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم جانتی ہو کہ قرآن کی پہلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ حیا نے ہولے سے اثبات میں سر ہلایا۔ اس وقت سارے جہاں میں ایسا جادوئی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اپنے فون کا متبادل پاس ورڈ ہٹا دیا ہے، اس نے کہا، اور ایک دم سے سحر ٹوٹا۔ چاندی چٹک گئی اور اس کی پرتیں کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ پھر
ذرا سے شانے اچکائے اور واپس کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ جیحان دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار دیکھتے چاند کو دیکھا۔ ونڈ چام کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندی میں نہائی ہوئی تھیں۔ صبح اس نے بہارے کی اچھی خاصی کلاس لی۔ تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ صفی نے تم سے یہ سب کہا تھا جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میرا مطلب وہی تھا۔ وہ منمنائی مگر حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں بولوں گی۔ وہ بار بار اس کو سوری کرتے منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر حیا خفا خفا سی سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ جیحان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ کسی سے تو لینا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حیا نے آبرو اٹھا کر اسے سخت نگاہوں سے ڈانٹا۔ سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں اور اگر میں نے یہ سب عائشہ کو بتا دیا تو؟ اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناصحانہ انداز میں بولی۔ اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتیں۔ ہاں، مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھی طرح لگا سکتی ہیں اور میں تمہیں بتا ہی رہی ہوں، کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پٹو گی۔ بہارے لپک کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال پہ لگا دیا۔ بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیا سلیمان۔ اچھا، مکھن مت لگاؤ، مجھے ابھی جانا ہے، پھر میں شام کو آؤں گی۔ بہارے نے بازو ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ اور میں پھر اس چھوٹی چڑیا کے ساتھ رہوں گی سارا دن۔ میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور چلو اب کچھ گفٹ لیتے ہیں، میں نے نانی اور باقی سب کے لیے۔ میں اس چھوٹی چڑیا کے لیے کچھ نہیں لوں گی۔ بہارے نے ناک سکوڑتے ہوئے احتجاج کیا مگر حیا نے رک کر اسے گھورا تو وہ سوری کہتے ہوئے ساتھ چل پڑی۔ کل جیحان نے ڈسچارج ہونا تھا سو ان کو واپس کپاڈوکیا چلے جانا تھا۔ یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی اور ان 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے۔ ان کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضرور ہوتی ہے۔ نانی، مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اس سے کہا بھی کہ اس تحائف کی کیا ضرورت تھی مگر وہ اس کی محبت پہ مصروف تھی۔ اروا کے لیے اس نے کیپٹن پلانٹ کارٹون کی کچھ DVDs لی تھیں۔ اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں وصول کیا۔ پھر اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بہارے گل کو اپنا گفٹ دکھانے کی کوشش کی مگر عدلار کی شہزادی ناک سکوڑے بیٹھی رہی جیسے اسے امرہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور تب حیا کو سمجھ آیا کہ بہارے نے یہ موڈی انداز کس سے کاپی کیا تھا۔ جیحان، وہ بھی ایسا ہی تھا اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ دوپہر میں وہ جیحان کی طرف چلی آئی۔ اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا۔ وہ رک گئی۔ اندر سے ایک ترکی لڑکی باہر آ رہی تھی۔ ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں ہوا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے۔ حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا۔
اس نے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا۔ سسٹر، میرا مریض کہاں ہے؟ ایک شناسا نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ پریشانی، فکر مندی، خوف کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ حق تک سی نرس کو دیکھنے لگی۔ مگر اسے تو کل جانا تھا۔ ہاں مگر وہ ٹھیک تھا۔ وہ 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن وہ گیا کہاں؟ اس بات پہ نرس نے شانے اچکائے اور ٹرے لیے آگے بڑھ گئی۔ حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی۔ اب کیا کرے گی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کوریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی۔ دروازہ ابھی تک نموا تھا۔ گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل پہ وہی پینٹنگ آویزاں تھی۔ میرا ونڈ چارم تھا ادھر۔ باہر آتی نرس سے اس نے پھر روکا۔ میں نہیں جانتی، وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے اور پتہ نہیں ونڈ چارم لے گیا ہے یا اسے کہیں پھینک دیا تھا۔ جہاد سکندر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اسے دوبارہ کپاڈوکیا جانا تھا اور انقرہ دیکھنے میں تو ویسے بھی اسے دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ اسپتال سے نکل آئی۔ ہوٹل میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے ارحم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ ارحم، وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی؟ تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ارحم ایک ثانیے کو خاموش ہوئی۔ جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو۔ یو نو واٹ ارحم، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے درمیان میں ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اسی کی بات۔ جہنم میں جاؤ تم ارحم۔ وہ سنبھل کر بات بنانا چاہ رہی تھی مگر حیا نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ ارحم نے ایک لمحے کو ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے واپس کریڈل پر ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے، لیکن اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ گرم، کڑوا سا سیال مایا اس کے اندر تک اتر گیا۔ جہنم میں جاؤں میں؟ نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے بہت کچھ کھویا تھا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی چکھو۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنز، اور وہ بالکل ایسی ہی تھیں جیسی کزنز ہوتی ہیں۔ جب ماؤں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے، مگر جب فضا موقف ہوئی تو دونوں پھر سے ایک ہو گئے۔ دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد وہ پھر سے ایک ہو جایا کرتی تھیں۔ کزنز ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا ہے۔ پچھلے 2-3 برس میں ان کی ماؤں کے تعلقات خوشگوار تھے، سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پہ رہی، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی۔ اس روز داور بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا مگر درمیان میں ایک کام آ پڑا تھا تو وہ آفس کی طرف آ گئے۔ ابا ان دنوں ویسے بھی آفس نہیں جا رہے تھے۔ داور بھائی بلڈنگ میں چلے گئے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہی۔ تب ہی کوئی اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ وہ اسمارٹ، گڈ لکنگ سا نوجوان
داور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا، اس لیے خیریت پوچھنے رک گیا۔ جلدی جلدی ساری بات بتا کر ارحم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ نوجوان چلا گیا، مگر اسی دن شام میں اس نے ان کے لینڈ لائن پر فون کر دیا۔ ارحم کی تو جان نکل گئی۔ پہلے تو وہ گھبرائی، مگر اس نے بہت شائستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے، وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی وقت ابا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب ابا اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے، سو جلدی میں اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی، اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا۔ ارحم نے بنا سوچے سمجھے نمبر بتا دیا اور فون رکھ دیا۔ ابا جب تک اندر آئے وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، مگر ولید نے پھر کبھی لینڈ لائن پہ فون نہیں کیا۔ وہ اب اسے موبائل پہ فون کر لیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا رشتہ اس کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلیمان صاحب، زاہد صاحب یا فرقان صاحب میں سے کسی کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس نے ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ارحم ہی تھی۔ شروع میں وہ کشمکش کا شکار رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خوشگمانیاں بننے لگا۔ اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریک نہیں ہوتا۔ ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ ارحم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ حیا کے ہمراہ شاپنگ پہ جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی شاپ میں چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورنٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلوایا ہوتا۔ ایسا موقع گو کہ ہفتے میں ایک بار آتا، مگر آ ضرور جاتا۔ ولید ایک دو دفعہ ہی آفس گیا تھا، پھر نہیں گیا۔ اس نے فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ کی تھی۔ آج تک ذرا فارغ تھا تو باقاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تھا، سو وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت نکال لیا کرتا تھا۔ مگر پھر داور بھائی کی مہندی والے دن اس نے اماں کی زبانی سنا کہ امیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہے ہیں، اور ارحم کو لگا وہ مٹی کا ڈھیر بن کے ڈھہ گئی ہے۔ اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس کو حیا سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا۔ اس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا، اور بظاہر ولید یہی کہتا کہ وہ حیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور پھر اس نے نکاح کا اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتہ والا معاملہ از خود دب گیا۔ مگر ارحم محسوس کرتی کہ وہ حیا کے بارے میں بہت سوالات کرتا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہے، کدھر ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی کوئی کمزوری، وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ بتا دیتی، مگر پھر بعد میں الجھ جاتی۔ وہ ولید سے کہتی رہتی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے، اور وہ بس چند دن اور کہہ کر ٹال دیا کرتا، مگر اس کا انداز بتاتا کہ وہ ارحم سے زیادہ ارحم کی بہن میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اسی میں خوش تھی۔ سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے کی تھی وہ یہ کہ اسے اسقاف سے نجات مل جائے گی، وہ اپنی مرضی کا پہن اوڑھ سکے گی، اسے ابا کا خوف نہیں ہوگا۔ آزادی ایک نعمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کی دسترس
میں نہیں تھی۔ پھر ایک رات جب کچھ الٹ گیا، وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد بھی ولید سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی، یا اب معمول سے یہ کام کر کے اس کا خوف کم ہو گیا تھا۔ یہ خوف واپس تب آیا جب اس نے ابا کو چوکھٹ پہ کھڑا دیکھا۔ گھبرا کر کھڑے ہوتے ہوئے ارحم نے فون بند کیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے اس وقت کس سے بات کر رہی ہو۔ وہ سخت تیوروں کے ساتھ اس کی طرف آئے اور اس کے ہاتھ سے تقریباً موبائل چھینا۔ وہ کپکپاتے دل کے ساتھ ابا کو کال لاگ کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ولید کا نمبر حیا کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ اس کی وہ تمام دوستیں جو چھپے دوست رکھتی تھی، وہ اپنے ان دوستوں کے نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کرتی تھی۔ سعد کا نام رکھ دیا سعدیہ اور فائز کا نام رکھ دیا فضا۔ حیا سے اس وقت کیا کام تھا؟ انہوں نے نمبر دیکھا، پھر کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹائم کا فرق ہے، ان کی اتنی رات نہیں ہوئی۔ یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمبر ہے۔ وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے۔ رومنگ پہ ہے اس کا فون ابا، یہ اس کا دوسرا نمبر ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بامشکل کہہ پائی تھی۔ اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ حیا سلیمان کالنگ۔ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا۔ ابھی ایسی صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی، سو وہ سمجھ نہ سکی کہ ارحم نے ایک دم کال کیوں کاٹی۔ اس لمحے اس نے بہت دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں، جو ولید آگے سے کچھ نہ بولے، مگر ابا نے کال اٹھائی اور کچھ بولے نہیں۔ وہ ابا سے چند قدم دور کھڑی تھی، مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو کہتا سنائی دے گیا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ درستگی سے بولے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر کال کاٹ دی گئی۔ ابا نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کال ملائی، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ کوئی لڑکا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ حیا کا نمبر ہے؟ وہ اس پہ گرائے تھے۔ سائمہ تائی بھی آواز سن کر ادھر آ گئی تھیں۔ ارحم منمنا رہی تھی، مگر ابا اس کی نہیں سن رہے تھے۔ اگر حیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارحم کا کیا قصور؟ اماں نے بات کو نیا رخ دینے کی کوشش کی، جس میں ابا لمحے بھر کو شعبے میں پڑے۔ ہو سکتا ہے حیا سبین کے گھر ہو اور سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو۔ لائے مجھے دے فون، میں پوچھتی ہوں حیا سے۔ مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا۔ انہوں نے خود اپنے فون سے حیا کو کال کی۔ کسی سوکھے پتے کی طرح لرزتی ارحم نے سجدہ سے دعا کی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے۔ پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا، مگر دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا۔ ابا اسی طرح غصے سے بھرے کھڑے اس سے پوچھنے لگے، اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ فون رکھتے ہی ایک زوردار تھپڑ ابا نے اس کے چہرے پر مارا۔ تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہے تھے۔ وہ اپنی عزت اور مقام ابا کی نظر میں کھو چکی تھی، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دیتی؟ کیا تھا اگر وہ اسے بچا لیتی؟ مگر نہیں، اس نے دوستی رشتے کسی کا بھی پاس نہیں رکھا تھا۔ اماں تھی جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑیں کہ اپنی اولاد کو سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا۔ دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پہ پابندی لگ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضگی، بے اعتباری سہنا سب بہت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر ولید سے دوری۔ اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کو لینڈ لائن پہ کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی، پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی۔ ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا، اب اس کے پاس بس اس کا آفیشل نمبر تھا جو ابا کے پاس نہیں تھا۔ وہ اب کسی کے موبائل یا
لینڈ لائن سے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائل پوسٹ پیڈ تھے اور ابا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے۔ البتہ جب حیا اپنے دوست کی ڈیتھ پہ آئی تھی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کر لیے۔ وہ حیا کے موبائل سے ولید کو کال کرنے لگی تھی۔ حیا پھنسے گی وہ نہیں، مگر جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹ سہنا، ان سب نے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا۔ حیا کے زون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملتا وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی۔ بہت دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ جب سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلیمان چچا کی بیماری والے دن حیا اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا اور وہ فون استعمال کر کے واپس اسی جگہ پہ رکھ بھی دیا کرتی تھی۔ پھر بھی اسے لگتا کہ ولید اس سے بور ہو گیا ہے۔ شاید وجہ اس کی منگنی تھی، زبردستی کی منگنی جو ابا نے فوراً کروا دی تھی۔ ان کو کیا لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ ہو نہ ہو وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو وہ اس کے لیے ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکتی تھی۔ اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی سو ولید اسے دیکھ نہیں پایا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی۔ حیا کا خیال تھا کہ کسی کو بھی نہیں پتہ مگر اسے پتہ تھا۔ اس نے حیا کو اپنی کھڑکی سے اس گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا تھا اور پھر اسی دن ویڈیو ہٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے اسے رپورٹ درج کروانے کے لیے آنے کو کہا تھا۔ ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہوئی تھی۔ کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا۔ ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی مگر وہ کیسے دے سکتی تھی؟ مگر وہ دن جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے سے نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی اور وہ بضد تھا کہ ارحم وہ ویڈیو اسے دے دے تاکہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اس زبردستی کی شادی اور ابا کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے، چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے۔ اس خیال پہ وہ ایک دم چونکی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا، وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی، اس کو یہ کام آتے تھے۔ اپنی تصاویر یا ویڈیو وہ ولید کو دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ریسٹورنٹ اور دیگر جگہوں پہ اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصویریں اتاری تھی مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی، نہ ہی وہ تصاویر اس کو کبھی بھیجی۔ وہ تصاویر اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاس ورڈ لاکڈ فولڈر میں محفوظ تھیں۔ اب بھی اس نے خود کو نکال لیا۔ ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی، ارحم اس میں سے غائب ہو گئی اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا۔ اس رات ابا کو زخمی حالت میں حیا اور فاروق گھر لائے تھے۔ حیا اس سارے قضیہ کا الزام ولید کو سر رکھ رہی تھی مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ولید ایسا کیسے نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت مشکل سے 2 روز بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا اور اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی چاہی مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی گاڑی تو قریب سے گزری تھی جبکہ فرقان اصغر کو
چوٹ گرنے کے باعث آئی تھی۔ شاید وہ چکرا کے گرے تھے۔ حیا خوامخواہ اسے اس معاملے میں گھسیٹ رہی تھی اور ہم نے یقین کر لیا۔ اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا، اور آج حیا اس کو فون کر کے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے اس کی بلا سے۔ اب خود بھگتے سب۔ اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، سو آج ارم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہ طے تھا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ بھورا مائل ابھی تک کڑوا اور گرم تھا، اندر تک جلا دینے والا، اور پھر جلنے سے زیادہ سکون عذاب کون سا ہو سکتا تھا؟